الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو لجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار سادات مومنین تشریف فرما ہے۔ اگر کوشش کریں تو سرکار حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ بادشاہ اجازت ہے؟ بھائی جان اجازت ہے سر؟ تواڈی جی، بزرگان دی، پچھلے سرداران دی، اس میرے بھائیوں دی، بسم اللہ۔ ظاہر گرمی بھی ہے اور آپ مسلسل اس عبادت میں شامل بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا عشق تازہ دم نظر آ رہا ہے۔ آل محمد کا خالق آپ کو اور بانیان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب سیدہ اس مجلس کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں میری مخدومہ صحت عطا فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں مخدومہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو، بالخصوص میرے وطن عزیز پاکستان کو اور بالخصوص مولا حسین کے عزاداروں کو میرا مولا محفوظ رکھے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، میرا مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے دائیں بائیں، خوبصورت سا مخادیم، یا رسول اللہ، یا علی، میرے سال کے سادات مخادیم، جھنگ کے عزادار، یہ 18 ہزاری سے لے کر وہ شور کوٹ سے آگے تک کے چہرے میرے سامنے سارے تشریف فرما ہے۔ سب کے نام مجھے یاد ہے۔ امام حسین آپ کو اسی طرح خوش اور خرم رکھے۔ بڑے زندگیوں میں مہربانی۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جناب کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی اس زمین کے اوپر جتنی زمین ہے، پہلے یہ زمین نہیں تھی، سارا پانی تھا۔ ابھی بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے۔ اللہ کا دل کر گیا کہ میں کچھ خلق کروں۔ سبحان اللہ، یار اتنی سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محمد باقر مجلسی بہار میں لکھ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لائیو چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ملائکہ کو، کہ یہ جو پانی ہے نا سارا، اس پہ تیز ترین ہوا چلاؤ۔ سبحان اللہ۔ تیز ترین فرشتوں نے حکم خدا کی تعمیل میں ہوا چلائی، لہریں اٹھیں، جھاگ بنی۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جھاگ کو اکٹھا کرو۔ فرشتوں نے جھاگ اکٹھی کی، وہ ایک نقطے کی شکل میں بن گئی۔ اسی نقطے پہ بیٹھ کے آج آپ حسین کی مجلس سن رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیہات چاؤچا حیدری آئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ابھی مجلس ختم ہوئی، اتنا فضائل، اتنا مصائب آپ نے سنا، پھر بھی آپ اتنا تازگی میں میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے، انشاءاللہ آگے پھر ٹھیک ہو جائیں گے مزید۔ مجھ سے دعا کرنا۔ زمین خلق ہو گئی، اتنی ساری منزل تھی جو آپ نے میرے ساتھ طے کی، اگلی منزل بچہ بھی بول پڑے گا۔ جب خلق کر لی زمین تو یہ کانپ رہی تھی، یوں تھر تھر آ رہی تھی۔ اب تھکاوٹ کی معافی نہیں ہوگی جناب، اب میں آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ جبریل نے ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہا، میرا مالک یہ بن تو گئی ہے، یہ رکتی نہیں، ٹھہرتی نہیں،
اللہ کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، اس کے قرار کا، ٹھہراؤ کا، رکنے کا انتظام مجھ اللہ کے پاس ہے۔ ایک حرف کی خیانت ہو، میں حسین کی ماں کا مجرم، آپ تھکاوٹ کی وجہ سے نہ بولیں تو پھر آپ کو معافی ہی معافی ہے، بس داد نہ دینا، چہروں پہ مسکراہٹ لے جانا۔ گل اتنی بڑی ہے۔ جبریل نے کہا مالک کیسے اس کو روکیں گے؟ اللہ کہتا ہے فوراً زمین پہ جا اور زمین کے درمیان میں اپنی ملکوتی انگلی سے لکھ یا علی۔ جو ہاتھ اٹھا ہے یہی تو ہاتھ ہے جو عاشق حسین کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، بزرگ نہ جوان، ہاتھ اچھے حیدری۔ واہ واہ۔ یہ دعا ہے سرکار، یہ خیرات ہے، یہ سادات کی مومنین کی عزاداروں کی۔ تسا جیو پہ، تسا حسین دے عزادار جیو، ماتمی جیو، علی ولی اللہ پڑھنا لے، نظر بد تو محفوظ رہو، کچھ نہیں ہوندہ۔ زمین کے وسط میں لکھ یا علی۔ ہائے ہائے، اتنے تک بھی ہضم ہو جائے گی بات، کیونکہ اس دور میں دو کام بڑے مشکل ہیں، عقیدہ پڑھنا اور پھر عقیدہ سننا۔ ایک مشکل کام میں نے کرنا ہے، ایک آپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کرتے رہنا۔ چونکہ جب علی کا دشمن کھل کے میدان میں آ گیا ہے تو پھر تو بھی کھل کے علی علی کر، نہیں تو جان چھوڑ علی کی۔ اب پھر چون چاں کب کیسے یوں یا یہ وہ سسرال بیوی چاچا ماما نانا دادا پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں جناب کو۔ نہیں دادا ابا ناراض ہوندہ ہے جب میں علی ولی اللہ پڑھا ہوندہ ہے تے ہوئے دو مرلے زمین دے نہ دے وے اپنے کول رکھے، اور دوسری گل زمانہ یاد رکھے، ہسا علی نو دادے دی وجہ تو نہیں منیا، اماں دی وجہ تو منیا۔ جیندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اچھا بولے یار، حیدری۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق سلامت رہے۔ کیسر جی وہ اعجاز جی مہربانی، میرا بچہ تھوڑا تھوڑا مسکراتا رہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے۔ 72 فرقے سے میرا خطاب ہی نہیں ہے، میرا خطاب صرف ولی اللہ پڑھنے والوں سے ہے۔ باقی کوئی نہ کہے کہ میرے ساتھ خطاب کر گیا، کسی سے نہیں۔ علی اتنا سستا نہیں جو سب کو دیا جائے۔ میرا کسی سے جوان دی مہربانی بھائی جان، سبحان اللہ، حیدری یا علی۔ مل گئے مجھے مخدوم پیر نادر سلطان بہادر سلطان سرکار پیر زید سلطان جی۔ بھائی جان میرے جڑے بزرگ بیٹھے ہو، جنہاں دی سفید ریشے میرے باپ بیٹھے ہو، جڑے جوان بیٹھے ہو، میں اپنا کلیجہ پھیپڑا نکال کر جناب کے قدموں میں رکھنے لگا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی، اسے لتاڑ دو یا پھر اسے قبول کر لو۔ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تیرے دشمن سے بات کر رہا ہوں۔ ماتمیوں مجھے صرف شاباش آپ کی چاہیے۔ جبریل نے زمین کے وسط میں لکھا کہ یا علی۔ پورا قرآن کو پڑھا، اللہ نے پورے قرآن میں کسی گنہگار پہ لعنت نہیں کی ہے، اللہ نے صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔ میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں، تیرا ہاتھ نہ چبے، اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی منگ کے علی کو جاوی۔ کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جو میرا ہاتھ علی کے سلام کے لیے بلندی نہ ہو سکا ہے؟ جبریل نے زمین کے وسط میں لکھا یا علی، زمین رک گئی، زمین کو قرار آ گیا، زمین ٹھہر گئی۔ اب جبریل کا منہ اتر گیا۔ اللہ کہتا ہے تیرا منہ اب کیوں اتر گیا؟ وہ کہتا ہے جی تو نے میرے مرشد علی کا نام زمین پہ لکھوایا ہے، آدم کے نالائق بچے زمین پر پیدل چلیں گے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا پاؤں علی کے نام کے ساتھ یوں لگ بھی گیا تو قیامت سے پہلے قیامت لے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے۔ جبریل کہتا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے جہاں تو نے علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ دے۔ جیو، یہ مل گئے ہیں مجھے مرشد وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتے بھیجا نا نوکر ہے تھوڑا حیدر۔ تھکنا نہ خدا دا واسطہ، ہاتھ بلند کرو جوان یار، مہربانی فرما حیدری۔ اللہ مرشد کھلتا بیٹھا داد نہ دے۔ ہاں آپ سلامت رہے جو جوان ہاتھ اٹھا کے بولتے ہو، بزرگ اور سادات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
جوان اگر خوش ہو گئے ہو تو پھر آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے. اور میں بزرگ جو میرے ہمارے باپ دادے بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دینا تھانوں جی. تھانوں مبارک ہوئے جی کہ تواڈے پتر پوترے علی علی پہ کر دینے. یہ چھوٹی گل نہیں. ایک ہی ذمہ داری ہے اپنی نسل تک علی کی ولایت پہنچانا. اللہ کہتا ہے جہاں علی لکھا ہے نا یہیں کعبہ رکھ دے. یہ پاؤں رکھیں گے, یہ سجدے کریں گے. داد تھوڑی نہیں کرنی, اپنی مرضی نال نہیں بولنا جا. کیا کریں, چھوڑ دیں علی تو پھر پتہ تو تھا مجلس میں علی کے فضائل پڑھے جائیں گے. نہیں آنا تھا, ضرور آ کے پریشان ہونا تھا. اتنی دیر قرآن پڑھ لیتا گھر میں بیٹھ کے, تجھے پھر بھی ثواب ہو جاتا. یہ کعبہ ہے, زمین کا وسط ہے کعبہ. مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سے بھی سفر لوگ کریں تو کعبے کے لیے سفر برابر ہے سب کا. اور یہ بھی آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا اگر قیمت دو تو, کہ مولا اللہ نے کعبے کا سفر پوری دنیا کے لیے برابر کیوں رکھا ہے؟ سرکار فرماتے تاکہ قیامت کے دن بندہ یہ کوئی نہ کہے کہ میں علی سے دور تھا. واہ 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 واہ, آپ کا ہاتھ اٹھ جائے تو میرا حوصلہ بلند ہو جاندے بھیا. مولا دی قسم مل پایا ہو یا انہا گل دا جیڑے بیکھو نا کیسے کیسے بچے جوان خوش ہو رہے ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں شیعہ قوم سے؟ جیو جی حیدری. اور کی کریں گا مولانا؟ مولا دی قسم ہے بڑی گل پہ کرنا. داد واسطے نہیں پہ کرتا, داد آپ دے رہے ہیں یار. آپ کی داد سے سماعت سے جعفر کو شکوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں شور کوٹ کی دھرتی کا ویسے بہت زیادہ قائل ہوں, آپ کا سماعت کا معیار بہت اچھا ہے. لیکن ایک گل میں کردا اس بچے دنوں بھائی پہ دیکھ کے, جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں ہے علی ابھی واجب ہے. کیا فائدہ تیرے ہاتھ دا جڑا علی نو سلام نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو چاگلے پچھلے حیدری. جیو 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 جیو. کلندر علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے چلے نا. بسم اللہ بسم اللہ. جو بچہ نر یا مادہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پر ولایت علی کرتے ہیں. میرے بادشاہ نے کھڑے ہو کے بات کی تو ان کے اٹھنے کی میں قیمت تو نہیں دے سکتا, لیکن چلو دعا تو ان سے لے سکتا ہوں نا. نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی فروع دین ہیں میرے مذہب کے وہ 10 ہیں. بچے کو یاد ہیں. ان تمام بابا جی ہن دعا کر جائے. ان تمام واجبات خدا کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے, علی کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ہاں ہاں ہاں, اب چھیڑا ہے تو چھوڑو نا. جی 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 سلامت رہے آپ. سر میں نوکر ہو گیا, میرے بچے بول پڑے جوان پچھلے سردار. علی کی ولایت کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں, نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ بیمار بندہ پڑا ہے تو اس پہ روزہ واجب نہیں, تندرست پہ واجب ہے. سفر میں جا رہا ہے تو 4 رکعت ہیں 2 پڑھ. کیوں 2 کی معافی کیوں ہے؟ جہل ہمیں کہتے ہیں. ایک بٹن کے نیچے پوری دنیا رات کو لکھ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہمیں. روز پڑھ کے سوتے ہیں ہم, جواب دین نو دل نہیں کردا. کن کو جواب دیں؟ وہ حضرت امیر مختار سقفی ابن زیاد کے دربار میں جب گئے تو ابن زیاد ممبر پہ ہائے کتنے سلام کرو مختار کو. ابن زیاد ممبر پہ بیٹھ کر نا بکواس کر کے کہتا ہے, مختار کو دے کر کہتا ہے تو کافر ہے,
تو مشرک ہے، تو مرتد ہے، تو زندیق ہے. اس نے تانے دیے. حضرت مختار مسکرا پڑے. ابن زیاد کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں. یار کتنے سلام کرو گے مختار کو، دعا تو کرو گے نا. ابن زیاد کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں اور تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار کہتے ہیں میں تیرے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا، میں اپنی نصیب پہ خوش ہو رہا ہوں. اس نے کہا وہ کون سا نصیب ہے؟ مختار کہتے ہیں مجھے علی نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. یہ جذبہ ولایت علی سلامت روے. میرے بزرگ دعا پہ دے دینے یار، ہاتھ اچھے. حیدری اللہ اکبر. جیتے رہو. تو سب بہت خوب. تھک گیا تو چھوڑا ہوں. توجہ نہ ہٹاؤ، داد دکھائے رہے ویندے تے رہو یار. کعبہ زمین کا وسط ہے، اللہ کا گھر ہے. چور کوٹ میں بات کر رہا ہوں اور منظور نظر ازادار سادات تشریف فرمائیں. اس گلتے اے میں مسکرا کے مہر لا دیا جائے، کیونکہ آپ کی واہ واہ اور یہ سبحان اللہ جو نا یہ ہماری باتوں پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر دنیا کے جس خطے میں پڑھوں گا آپ کا نام لوں گا کہ بگڑی سرگانی میں نے یہ بات پڑھی تھی، مہر انہوں نے لگائی تھی. بات 6 مہینے ہو گئے ہیں مجھے اس بات کو خطابت کے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرنے میں، نہیں ڈھلی، اس لیے پڑھی نہیں. بابا جی مولا دی قسم ہے آج سادہ سادہ وصول کر لو، دل کر رہا ہے کہ آپ کو سنا دوں. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں. مہر لانی اگلی گل ہے. کعبہ اس کا گھر ہے جس کو گھر کی ضرورت ہی نہیں. اللہ لا مکان ہے، وہ مکان میں نہیں آتا. سبحان اللہ. اعتراض کرتا ہے زمانہ ہم مسکینوں پہ کہ تم علی کی قبر پہ جاتے ہو. ہے علی کی قبر ہے نجف، ہم جاتے ہیں، طواف کر کے آتے ہیں، سجدے کر کے آتے ہیں، بیٹے رزق شفا لے کے آتے ہیں، اللہ رسول بطول راضی کر کے آتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا کے آتے ہیں. جناب کو کیا اعتراض ہے علی کی قبر پر؟ وہ کہتے ہیں جس کی قبر ہوتی ہے وہ تو مر جاتا ہے، تم مرے ہوئے والے کی قبر پہ جا کے بیٹے مانگ رہے ہو. بے وقوف نہ بن. بس سادہ بات ہے. جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور اس کا گھر ہے، اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں. نہ کھا گئے اداس جات یار. جو پہنچائے کم از کم وہ تو بولے یار. اللہ کا گھر ہے کعبہ. میں تو سمجھا تھا قیمت میں، لیکن آپ نے ٹھیک کی ہے. اللہ کا گھر ہے کعبہ. 4 دیواریں ہیں کعبے کی، 1 2 3 4. کعبہ گول نہیں ہے، چورس مربع شکل میں ہے. ہر دیوار کا علیحدہ علیحدہ نام ہے. اللہ کا گھر ہے. جب حج کا موسم آتا ہے نا، جیسے اب گزرا ہے، تو اس میں لامحالہ طور پر کعبے کا غلاف الٹ دیتے ہیں. مولا مدد کریں یہ چھوڑ گئے ہیں، مجھے ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ چھوڑ چکے ہیں. مجھے فرشتے بھیج دے، بیٹھے یہی رہیں پر داد فرشتے دے جائیں تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو. کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے. ہر بندہ دیواروں کو غور سے دیکھ کے آتا ہے، بوسے دے کے آتا ہے، آنکھوں میں سجا کے آتا ہے اللہ کے گھر کی دیواروں کا نقشہ. اور یہاں کر ہمیں سناتا بھی ہے. کیوں غلاف الٹ دیا جاتا ہے؟ دوسرا چانس دے رہا ہوں ورنہ مسائل پڑھوں گا. کیوں غلاف الٹ دیا جاتا ہے؟ تاکہ دیواریں دیکھی جائیں. میں یہاں پر جملہ ضائع ہو گیا تو زخمی ہو جاؤں گا. پھر پیر نجم شاہ سرکار کے آنے تک یہ اسٹیج سیکٹری یا آپ میں سے بھی کوئی ذاکر ہوگا تو پڑھتا رہے گا. میں چلا جاؤں گا، نیاز بھی چھٹی، میں آگے پڑھ بھی نہیں پاؤں گا. میرا دل اتنا ٹوٹ جائے گا. چونکہ دیواریں دیکھو غور سے. وجہ چونکہ قبلہ حج کا معنی یہی ہے. حج کا معنی ہے کسی زخم کو غور سے دیکھنا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ ایک دفعہ پھر واپس آ گئے ہیں میرے حسین کے ماتمی. آپ سلامت رہے. آپ کے ہاتھ اٹھے، سادات خوش ہو گئے. ہاتھ اٹھے. حیدری. اللہ اکبر. لغت پڑھنا. حج کا معنی یہی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. 4 دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی.
3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یہ والے میرے دوست مہربانی فرما رہے, اگلے محلے والے تو یا علی کر گئے ہو. وہ بزرگ نے, یہ میرے بڑے بھائی نے, وہ بھی میرے بڑے پیو نے, یہ بھی میرے بزرگ نے, یہ میرے سردار بیٹھے نے, انہوں نے تو میں آگ کچھ نہیں سکتا, وچ تو کلا جوان بیٹھا ہے, تینوں معافی نہیں. ہوں پھنس گیا, ہوں نبھاویں. کعبے کی 3 دیواریں بالکل ٹھیک ہیں, ایک دیوار ہے جس میں ایک لکیر ہے. یار یہ بھی سمجھانی پڑے گی. لکیر ہے. بچہ جو حج پہ لے جاؤ ساتھ یا عمرے پہ, وہ پوچھے گا نہیں بابا جی کہ اللہ دا گھر ہے, 3 دیواراں بالکل ٹھیک ہیں, اے دادا جی اے دیوار نو کے ہویا ہے. ہوئے بس یہ اتنی توجہ اور اتنی داد چاہیے, اس سے زیادہ نہ دینا, لیکن ساتھ ساتھ جس طرح مل رہے ہو اسی طرح ملتے رہنا. 5.5 2.5 مرلے سے گھر نے, اس کی دیوار ٹوٹ جائے تو فوراً مستری بلا کے, یار ٹھیک کر, یہ اللہ کا گھر ہے جناب. یہ دیوار میں کیا ہوا تھا تو انہوں پتہ ہے, میں پوچھ رہا کسے دوں سوال, میرا توڑے تے نہیں کسے تے وے بھی کیا ہوا تھا اس دیوار کو جو یوں ابھی لکیر ہے. آج سے 1400 سال پہلے ابو طالب کی زوجہ کے استقبال کے لیے اللہ کے گھر کی اسی دیوار میں ایک در بنا تھا. اس کا نشان اور لکیر ابھی تک محفوظ اور باقی ہے. میرے بڑوں نے داد دے دی, بڑوں نے دے دی, یہ میرا مومن آ رہا ہے, میرا بھائی سیٹ بنا لے تاکہ تمہارا دھیان میری طرف ہو جائے تھوڑا سا. او تایا ادھر بیک ہوں آیا ہوئی ہے تو پھر کاننے چ لگ گئے. آج سے 1400 سال پہلے ایک دفعہ پھر سنو, علی کی اماں کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں در بنا تھا. اس کا نشان ہے جی. تمہارا داد نہ دینا اچھی بات ہے, بنتی نہیں ہے اس پہ, تمہیں پتا جو ہے اس بات کا, لیکن شاید جناب کے دماغ میں ذہن میں یہ بات ہو کہ وہی کعبہ کھڑا ہے. اب میرے بزرگ بھی بول پہلے 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے. کبھی آگ کے گولے برسے, پھر کعبہ تعمیر ہوا. نمبر دوں گا اس بندے کو جو جملے پہ بول پڑا, نہیں تو پھر عبادت ہے, ثواب بھی ملے گا, لیکن ثواب کے بھی درجات ہوتے ہیں. کوئی ثواب کم لے کے جاتا ہے, کوئی زیادہ لے کے جاتا ہے. جو زیادہ لینے آئے ان سے سامنے میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں. یہ جملہ نہیں ہے, میری روح ہے, خدا کی قسم. پگڑی والوں, شور کوٹ والوں, جھنگ والوں قیمت دے دو. تیرا بچہ بھی فون کرے تو جعفر بھاگ کے آ جائے گا, نہیں تو پھر جسے پسند کرتے اس کو سنتے جاؤ. میں بھی آپ کے پاس ساتھ بیٹھ کر اسی بندے کو سن کے چلا جاؤں گا. کبھی آگ کے گولے کعبے پہ برسے, پھر کعبہ تعمیر ہوا. کبھی طوفان آئے, پھر کعبہ تعمیر ہوا. یہ آج سے 400 سال پہلے جس کعبے کی دیواروں کو ہم دیکھتے ہیں, یہ ترکی کے شہنشاہ نے تبرک کے طور پر یہ کعبے کی دیواروں کو تعمیر کروایا تھا. لیکن عجب معجزہ ہے میرے مرشد علی کا, جب بھی انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں, پھر لکیر, پھر دراڑ. یہ ہاتھ چال ہے جے تو 1 سیکنڈ تھلے نہ کرے آجے, جب بلند کر لے جائے تو 1 سیکنڈ تھلے نہ کرے آجے, پھر نشان, تھلے نہیں کرنے, پھر نشان, پھر لکیر, پھر دراڑ. سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, پیسے, درہم, دینار, یورو, ڈالر خرچ کیے گئے. یہ لکیر مٹے, یہ لکیر مٹے, آج تک نہیں مٹی. جان چھوڑ مولانا, کوئی اور گھر لب جنتو کافر رکھے, ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. جب دنیا کی طاقتیں مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس کی غدیر کا کیا مقابلہ. جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ نجف کے شاہ سے خیرات لے گیا ہے. جیندہ پھیپڑا ٹھیک ہے, ایک دفعہ اچھا بولے حیدری. چلے آگے, گرمی تو ہے, آپ سے پوچھنا بھی پڑے گا. فیصلے ہیں نا. چلو ایک اور کرو, 4 سال ہو گئے نا بگڑی پر دیے, ایک بھی غیر حاضری نہیں. چیک تو کریں کہ صرف اسی آندے جان دیا ہیں, یہ ٹھیک بھی کو جو ہیں.
حق بنتا ہے نا تھرمامیٹر لگانا. یہ لکیر ہے نا دیوار میں، اللہ کا گھر ہے نا. وہ جب بھی دیکھے گا بندہ علی یاد آئے گا. بھئی یوں کعبے کو دیکھا لکیر، یا علی. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اگر مجھے کافر کہنے سے تیری شوگر ٹھیک رہتی ہے نا، صبح اٹھ کے شوگر چیک نہ کیا کر، جعفر کو کافر کہہ لیا کر، ورنہ فیصلہ تو شور کوٹ کی عظیم دھرتی پہ ہو گیا ہے. اللہ اپنے گھر سے علی کو نہیں نکالتا، تو 2 رکعت نماز میں بھی نہیں آنے دیتا. جنو گرمی لگی ہے وہ دی معافی ہے، باقی دے ہاتھ اچھے حیدری. 1 2 جڑا چاول کھاندہ ہے علی نو بھی سلام کرو سونا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پتہ ہی نہ چلا تو آدھا گھنٹہ گزر گیا. جیو نوٹ ودھا. مذاق کر رہا ہوں. سدا سلامت رہو. 4 دیواریں کعبے کی، 1 2 3 4. حد کی آپ نے. وہ خطیب بھی مرشد بخیل ہوندے کہ مجمع اٹھ کے بھی آکھے واہ واہ تو سکے تو سمجھے ہی نہیں. آپ نے حد کی ہے. اس موسم میں، اس گرمی میں اتنا تعاون. کھیلتا بیٹھا مسکرانا چاہیے علی کے فضائل پہ. ذاکر ڈر جاندہ ہے، جاگنا سرگا حجہ تک نہیں کھلیا. ادھر نہیں کر کے بیکھی جاندے یار، مولا معافی دے بھی، ناراض نہ ہوگی. 4 دیواریں کعبے کی. میں اشارہ کرنا ہے تو شور کوٹ پہنچ جانا ہے. مولا دی قسم میں بیرون پہنچ جانا ہے. حضرت نوح کا معجزہ تھا کشتی، سفینہ نوح. بس ہونے پہنچ جانا ہے. تب تک معجزہ تھا جب تک نوح تھے. ادھر والے مٹھے ہو گئے ہو نا. نوح غائب، معجزہ بھی غائب. موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، تب تک عصا تھا جب تک جناب موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ چلے گئے، عصا بھی غائب. یعنی جب نبی چلے گئے تو معجزہ غائب. اندھا ہے یا ویسے علی سے دشمنی ہے؟ یہ 1400 سال سے پہلے علی کی اماں کے استقبال کے لیے دیوار میں در بنا تھا. 9 دفعہ کعبہ گرا کے دوبارہ تعمیر ہوا. نشان ہے، معجزے کا ہونا دلیل ہے. علی بھی ہے. جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہیں جوان مہربانی فرماؤ. جڑے جوان بیٹھو میرے مرشد علی دے نوکر چلے آگے. جس دیوار میں در ہے، نشان ہے. یزید بن قانب ایک بندے کا نام ہے. سو کہتے ہیں ہم 16 بندے تھے جو دیوار کعبہ کے کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے. جب ابو طالب کی زوجہ دیوار کعبہ کے قریب آئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتے بی بی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، علی کی پاک اماں نے. وہ کہتے جہاں تک مخدومہ کے ہاتھ گئے وہاں سے لے کر زمین تک ایک در بنتا گیا. اج فیصلہ جھنگ شور کوٹ چناں دی منتے کرنا ہے. کوئی اور شہر ہو گیا تو میں کرا ہی نہ. یہ تسا ہی کرنا ہے، تسا جج میں سائل. ایک فیصلہ کرنا ہے. آج یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، داد نہ فیصلہ. بالکل آپ کو گرمی بھی لگے گی، دل بھی گھبرائے گا، لیکن فیصلہ ضرور کرنا ہے. کیا کہ بی بی نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ ویسے بی بی تشریف لے جاتی. ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہون اشارہ چنا نے کرنا ہے کہ ماں میری ہووے یا کسے دی. جس ماں نو پتا ہوئے کہ مہینہ سوے تو بعد بچے نے جھولیے آ جانا ہے، وہ ماں کر دی کیے چھوٹے چھوٹے چولے. یار جڑا پہنچ گئے ہوتے بول پوے، گرمی بہ بھی گئے ہوتے بول دے بھی نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے کرتے، چھوٹے چھوٹے تکیے، چھوٹے چھوٹے بستر سنبھال کے ماں رکھ لیں دیئے. یا علی میں وکالت کر رہا ہوں تیری، تیرے مومنوں کو گرمی لگے ہوگی، بالکل یقیناً لگنی چاہیے. تیرے عزادار تیرے موالی ہوتے ہی نفیس زیادہ ہیں. اگر گرمی کی وجہ سے یہ نہ بولیں تو پھر معافی ہے. اگر جان بوجھ کے نہ بولیں تو یا علی پھر پوچھی صحیح ضرور ان سے کہ میں نے وکالت کی تھی، انہوں نے علی کو سلام ہی نہیں کیا ہے. چھوٹے چھوٹے کرتے، چھوٹے چھوٹے کپڑے، چھوٹے چھوٹے بستر، چھوٹے چھوٹے چیزیں اماں ماں بڑھا کے رکھ دیں دیئے نا جی. جو بچہ جو آمہ ڈالا ہے
کی کرنا جعفر تے سمجھاوے پیر بہادر شاہ جی مولا کی قسم نے علی کی اماں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے قیامت تک دے آمین آلے مورخ دے منہ تے تالا لائے بی بی کہہ دے خبردار نہ لکھیں جو علی پیدا ہو جائے اگر پیدا ہو گیا تو میں بھی خالی ہاتھ نہ ہوا شاباش اور میں نے پتہ لگا ہے کہ میرے سردار ہیں علی یا علی یا علی مدد جیو 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 تو سا جیو عزت باب علی جناب عزائے حسین کی دنیا کا بہت بڑا خوبصورت نام جناب حاجی سید نجم الحسن شاہ صاحب نے تشریف لے آئے دیر ساری دی گرمی آنکھوں تو چھوڑ دے تھے اچھا بسم اللہ چلیں جی آگے حاجی صاحب تو اجازت لے لئیے سادہ ہاتھ ہے نا جی جاگنا چلو اگر بول پائے ہو نا تو حوصلہ بات گیا ہے میری تو گرمی گئی ہے موقع جوانوں لگ دی ہوئے تو پھر مولا انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے اچھی آپ کے لیے مولا جزا کا انتظام رکھ کر کے بیٹھے ہوں گے خود جناب فاطمہ بنت اسد میری مخدومہ سے روایت ہے کعبے دے اندر دی روایت ہے مولوی سچا ہے یا علی دی اماں یہ بھی جناب خوشتے ہو جاؤ جناب بنت بنت اسد فرماتی ہے کہ جیسے دیوار میں در بنا میں اندر چلی گئی کعبے کے اندر آج بھی ہے ایک سرخ رنگ دا پتھر ہے جی جڑا کعبے دے درمیان چھے جناب سیدہ فرماتی میں اس پتھر پہ جا کے بیٹھ گئی بس میں بیٹھی جس حسین علیہ السلام دی شبیہ مزارج دے غلافج میں رات ہے اوپر سرکار عباس کا نام لکھا ہوا ہے باوضو اس پہ میرا ہاتھ ہے اللہ اور علی دونوں کے جلال کا نام ہے عباس اللہ کا جلال کا مظہر بھی عباس ہے علی کے جلال کا مظہر بھی عباس ہے میں جھوٹ بولوں میں عباس کا مجرم قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ شاید کوئی قسم پہ یقین رکھ کے علی کو مان لے جناب بنت اسد ایک جملہ ہے بزرگاں واسطے تکلیف کرنی پڑی تھوڑی جی جناب بنت اسد فرمائیں کہ جب میں پتھر پہ جا کے بیٹھی نا درمیان میں پہلے دیوار شک ہوئی تھی پھر میں نے یوں جو کعبے کی چھت کو دیکھا بلا تشبیہ تو کعبے کی چھت ہٹی فیصلہ تسا کرنا ہے بھی ہو یا کی ہے میں پہلے گل کھول نہیں سکتا بی بی کہتے کعبے کی چھت ہٹی ایک ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک دوسری ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک تیسری ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک چوتھی ہستی آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی بی بی کہتی ہے جو پہلا آیا تھا وہ آدم تھا دوسرا نوح تھا تیسرے ابراہیم تھے چوتھے خود مصطفیٰ تھے گل مک گئی ہے وڈی ہو گیا تو انجن کرا ضرور رہا پر گل ہی مک گئی ہے اشارہ جو جناب حوصلہ افزائی فرمائے بی بی کہتی ہے یہ چاروں بزرگ بیٹھے تھے علی آ گئے ہن مولانا 10 علی پیدا ہوئے یا نازل ہوئے جو چپ کر گئے ہو سبحان اللہ نوکر ہے توڑا یا علی ایک دو اے چونڈا لے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نا چلو ایک روایت اور سناتا ہوں خود جناب سیدہ مخدومہ معظمہ طاہرہ حسین کی پاک اماں سے روایت ہے وہ علی کی اماں سے تھی یہ پاک حسین کی اماں سے روایت ہے صدیقۃ الکبریٰ سے ہے جس نے سچ کو سچ ہونا سکھایا ہے اس مصطفیٰ کی پاک بیٹی سے روایت ہے
سادات عظام جتنے تشریف فرما ہے، میرے بعد پڑھنے والی ہستی بھی سید زادے ہیں، مجلس میں بڑے بڑے سید مخادیم تشریف فرما ہے. میں تواڈے گھر دی وکالت پہ کردا، مینوں اپنی وجہ تو لوگ کافر مشرک نہیں آندے، سیداں دی وجہ تو آندے نے. دشمنی تواڈی ہے تے گل میں اپنے پائی ہوئی ہے. چنگا نوکر وہ ہوندے مخدوم زاہد سلطان سرکار جڑا سرداراں دی دشمنی اپنے گل پا لوے. اس جملے تے سید نہیں بولن گے قیامت دے دن میں تواڈی دادی سیدہ نو شکایت لاون دا حق رکھدا. امتی نہ بھی بولے تو میں ان سے راضی کھڑا ہوں. بی بی کہتے 3 اور 4 شعبان کی درمیانی رات جب گزری، حسین 3 شعبان کو ہے نا، بی بی کہتے 2 اور 3 شعبان کی درمیانی شب جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی حجرے میں آ کے بابا بیٹھ گئے، اور چند بزرگ تھے خاندان بنو ہاشم کے، وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھے رہے. بابا بھی بیٹھے رہے، بزرگ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی. بیٹھے 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 اچانک بابا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بزرگوں کو حکم دیا، سارے کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گیا ہے. تھک گئے ہو سونا؟ ایک دفعہ تو اچھا بولو اگر طاقت ہے تے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیدا ہوئے ہیں، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ضد پہ اڑ گئے ہیں؟ میں فرق اس میں یا تو فائدہ ہو تمہیں. علی کو پیدا ہونا میں مانوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں وہ لعنت کرے گا. علی جن ولی اللہ کھول کے پڑھیا کر، میں نہ کیتی کر. علی جن ولی اللہ پڑھنے نال مولوی کافر آندا ہے، اللہ آندے مومن ہے. اے تیری علی پٹی ساری چپ کر گئی ہے. پہلے اپنی ربائی بھی پڑھ لی تو ہن صاحب پہ لینے. جاگنا سرکار. سبحان اللہ. تھوڑی دعا مل گئی سید. کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گیا ہے. ایسے ہوتے ہیں پیدا. حضرت علامہ سید شہاب الدین مراشی نجفی عامر جی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے مذہب شیعہ کا 7 8 10 20 آسمان بھی ہوتے تو اس سے بھی بڑا نام ہے علم کی دنیا میں. یہ وہ خوش نصیب عالم ہے جس نے قم مقدس میں جماعت شروع کروائی ہے. اس سے پہلے نماز کی جماعت نہیں ہوتی تھی. اور سید شہاب الدین مراشی کے وصیت نامے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے وصیتیں ڈھیر ساری کی تھی اپنی اولاد کو. انہوں نے کہا تھا وہ میری جان نماز جس پر میں نماز شب پڑھتا تھا وہ اگرچہ بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، وہ بھی میری قبر میں رکھنا. وہ آنسو جو میں نے حسین کے غم میں بہائے ہیں وہ ایک شیشی میں بند ہیں، وہ بھی میری قبر کے اندر رکھنا. وہ میرا کرتا جو میں ایام ازا میں 10 محرم کے دن پہنتا تھا اگرچہ وہ تار تار ہو گیا ہے، وہ بھی میری قبر میں رکھنا. انہوں نے کہا یہ ساری وصیتیں ہیں. انہوں نے کہا عقیق زرد عقیق یہ میرے منہ میں رکھنا. بچوں نے کہا بابا ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی، زرد عقیق منہ میں کیوں رکھیں؟ انہوں نے فرمایا جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے نا من اماموں کا، میرے بولنے سے پہلے یہ عقیق کہے گا علی ولی اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا فرمائندے بیٹھے ہو نا جی، ہاتھ اونچے. حیدری آخری ہاتھ بلند ہے الحمدللہ. اتنا بڑا عالم ہے. تو وہ مغرب کی جماعت کروانے آ رہے تھے معصومہ کے حرم میں کم، تو آگے حلقہ لگا ہوا تھا ماتمیوں کا، وہ ماتم کر رہے تھے. ادھر اذان شروع ہوئی، وہ خدام دوڑے، ماتمیوں سے کہتے ماتم بند کرو، اذان شروع ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. اتفاق ہے کہ اسی ٹائم ہی شہاب الدین مراشی آ گئے. انہوں نے خداموں سے کہا چپ. مولا دے منبر تے کھڑا جا، میں مراشی دا کوئی وکالت کھڑا کرتا. خداموں سے کہا چپ کرو، کرنے دو ان کو، آزاداری ہے حسین. انہوں نے کہا جی اذان اور نماز ہو رہی ہے. مراشی کہتے اگر آزاداری نہ ہوتی نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی. 1 2 وہ ہاتھ گننا چاہیے نا جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے. انہاں دی ہائے بس کریں یار، بولو تو صحیح. مراشی دی کتاب پہ لکھا ہوا ہے. مراشی کہتے ہیں یہ 14 کو بعد میں سوچنا. مولا مجھے نہیں پتا کہ کون کس انداز سے مجلس میں آیا ہے، کس کے دل میں تو کیسے بستا ہے.
کون تجھے ماننے والا ہے، کون سوچنے والا ہے؟ یہ مالک یا تو جانتا ہے یا تیرا اللہ جانتا ہے. لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں سارے شیعہ بیٹھے ہیں. میرا خطاب ہی شیعوں کے ساتھ ہے نا. بابا جی تساں دعا دینی ہے، جڑے میرے بزرگ بیٹھو فیصلہ آج تساں کرنا ہے بھی اسی کافر ہیں یا مومن ہیں. مرا شیعہ آندہ ہے ان کو بعد میں سوچنا، علی اور علی کے بیٹوں کو، کہ یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے جو اس گھر کے جانور ہیں نا گھوڑے، ان کو سمجھو کہ وہ کیسے آتے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں مرشد دے حوالے منبر کرا جا. یہ 5-7 بندے بچ گئے جنہوں نے گرمی نہیں بھی لگ دی. گل ہی مندے کڈو تاں داد دے سے علم پہ داد نہیں ملے گی. مراشی کہتے ہیں، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، مراشی کہتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر. علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب. عقاب گھوڑے کا جو باپ تھا اس کا نام تھا زاد القفا. زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج. ابھی بھی چپ بیٹھے ہو. خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون. من لائے علی نو چنگا رہے گا. اس گھر کو گھوڑے مان لیں تو ان کے بھی شجرے بن جاتے ہیں. توڑی دعا مل گئی. ہاتھ نہ رکھے رہی ویرون، ہاتھ تھلے نہ کری، ہاتھ تھلے نہ کرے جے. ہاتھ چالو تاکہ تو انہوں گرمی بھی نہیں لگے تے خیرات میں تو انہوں جناب سیدہ دے دروازے تو نہ ملے. میں نے فون کری میں ذاکری تو استعفیٰ دے با. مراشی کہتے حسین کا بیٹے کا نام علی اکبر. علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب. عقاب کے گھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا. اس کے باپ کا نام خنج. اس کے باپ کا نام میمون. میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ریح. ریح گھوڑے کے بارے میں آپ کے رسول فرماتے ہیں نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا. اللہ نے ریح گھوڑے سے کہا کن فاکان. تو پھر ہاتھ بن کے پیانا جس گھر دے گھوڑے کن نال پیدا ہوں دے بچے تیری طرح پیدا. جیو یہ جو میرے قریب بیٹھے ہو، جو سردار ماتمی بیٹھے ہو، جو میری سنگت بیٹھے ہو، ہاتھ اچھے بڑا بڑا سگیل علی کلندر. چلے آگئے نا، سمیٹنے کے قریب آگئے ہیں. سید زادے کے حوالے منبر کرنا ہے. اصل میں تھوڑا سا ذاکرین اور آمد و رفت میں تھوڑا لیٹ سویر ہو جاتی ہے. آپ بھی تھوڑا مہربانی کرنا. پیدا ہوتے ہیں جی حسین کی عزت کی قسم، یہ کعبہ ہے جو بلند ترین مکان ہے، افضل ترین گھر ہے، گھر اللہ کا ہے. اس کی نسبت علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ایک مسجد ہے کوفہ، عراق میں، نجف کے قریب کوفہ، وہیں مسجد کوفہ بھی ہے. زیارت کر کے تو بڑے انبیاء کے مصلے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے. علی کا منبر تو ہے، وہاں سلام کرتے ہو. حضرت امیر مختار کی زری بھی وہیں ہے، حضرت مسلم باب الحوائج مولا کی زری بھی وہیں ہے. کتنی زیارات ہیں. مسجد کوفہ بھی علی سے منسوب ہے. جتنی مساجد ہے نا تیری بڑی بڑی، ان کی علی کے ساتھ نسبت ہے. پتہ نہیں تجھے کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے آج تک. کیسے علی کے ساتھ نسبت ہے مسجد کوفہ کی؟ 19 رمضان، اب داد نہ دینا، فیصلہ دینا ہے. سجدے میں علی، چلی ضرب، مصلے پہ علی کا خون، مسجد کی دیواروں پہ علی کا خون. اتنی بھی چپ نہیں کرنی، سارا علی کا خون. زخمی بابا کو حسن مجتبیٰ نے گلے لگایا، حسن کے سارے لباس پہ علی کا خون. زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا، آپ کو میں واہ کروں، آپ پہنچ جو گئے. حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے جانا، پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر. واہ 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 واہ. اس گرمی دے وچ میں تانوں واہ واہ بیان آیا، ورنہ اس جملے پر تو اگر گرمی نہ ہوتی تو پتہ نہیں آپ کتنی قیمت دیتے. علی نے یہ نہیں کہا پہلے مصلی پاک کر. میں پاگل ہوں زور لگائی جاؤں کہ داد لے کے مذاکر بن جاؤں گا؟ داد سے ذاکر نہیں بنتا، دعا اور خیرات سے بنتا ہے. آپ کی جو دعا ہوتی ہے نا یہ بڑی ہوتی ہے، داد آپ اپنے عقیدے کی خود دیتے ہیں. مصلی پہ علی کا خون، محراب میں علی کا خون،
حسن کے کپڑوں پہ علی کا خون. علی کہتے ہیں نماز پڑھا. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے بدل. وہ بھی آندا ہے نا مسئلہ علی دا والا ہوندا ہی سونا ہے. تہاڈا بڑا مقام ہے جڑے چپ کر کے بہندے ہو نا علی دے فضائل تے, تہاڈا بڑا مقام ہے, تانوں پتہ ہی نہیں کہ کتنا مقام ہے. قیامت والے دن وڈے 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 بندے کہ بلا قبراں تو اٹھ کے نا پیدل ٹر کے ویسن اللہ دی بارگاہ وچ تسی سوار ہو کے جانا ہے. فرشتے ہر علی والے دی قبر تے سواری لے آسن, ہو سوار تو علی نو مندا رہے ہیں اللہ دی بارگاہ چل. اتنا مقام دے تو اڈے تو علی کہاں کھڑا ہوگا؟ فیصلہ دو اور میں آپ کی چھٹی لوں. جبکہ فقہ کا مسئلہ ہے آپ کی فقہ جعفریہ کا, یہ جڑا نو ہے نا اس دی پشت تو زیادہ خون اگر لباس تے لگ جائے جب تک صاف نہ کرو نماز پڑھنا حرام ہے. واہ واہ, آپ کی کیا بات ہے جڑے بول بھی پائے ہو نا جی. اے لت پت کھڑے مرتضیٰ دے لہو وچ مجتبہ, پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ. پورے کوفے کو نہ اللہ نے روکا, نہ علی نے ٹھوکا, نہ شریعت مانے آئی, نہ فقہ سامنے آئی. سب نے کہا جائز ہے, نماز قبول ہے. تو پھر 2 باتیں ہیں, تیسری ہو ہی نہیں سکتی. یا تو یہ مان کے علی میں خون نہیں ہے, اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں ہے. ہون اگر بول پو گے میرے بزرگ بڑے بھائیاں ہاتھ چال آئے نے, میں اس اپنے بھائی تو لے کے آخری بندے تک ہاتھ بن کے کھلوتا. تو بول نہ بول 12واں تے گواہ ہو جائے گا نا کہ جعفر ہاتھ بن کے میرے دادی علی دی ولایت دا پیغام پہنچا دا رہی ہے. زمانے کے بے وقوف لوگوں, شیعہ ہو کر علی سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے, تیری میں نام بھی نہیں آ سکتا. جیو 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 جیو, جن دے اندر جتنی طاقت ہے اچھا بولے حیدری. پڑھے دن کیا ہوں علی جنوب علی اللہ نہ چھوڑیں. اگر پڑھ لیا ہی نا تو اللہ دی نعمت ہے. اللہ روٹی دا نہیں پوچھنا تیرے تو بھی کتنی کھاندا رہے ہیں. ایک سوال اللہ کرنا ہے, وہ علی دی ولایت ہے, وہ دی معافی کسے نہیں. کائنات بندے تو بندے, کائنات دی کسی چیز نو معافی نہیں. تو اے سی والے کمرے چ بہ کے علی دی مخالفت پہ کر دیں. اس علی دی ولایت واسطے بڑیاں عزت دار بیبیاں نو پیدل ٹرنا پیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 50 منٹ ہو گیا میں نوکری کر دیا. سیدزادہ بھی تشریف فرمایا, تو آڈا بھی احساس ہے گرمی بھی ڈھیر ساری ہے. اس موسم میں بہ کے جڑے حسین دی غربت تے بیٹھے رہندے ہو, حسین دی ماں تانوں کسے غم میں نہیں رلائے گی. قیامت والے دن سیدہ دی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور ایک گل بھی یاد رکھنا, ناراض نہ ہونا, 10 لاکھ دا مجمع ہوئے نا, تسی سانوں سننا آندے ہو, حاجی صاحب نو سن سو, جعفر نو سن لے سو, پیر اقبال شاہ نو سن سو, فلانے ذاکر نو سن سو. لیکن جڑی شام میں جو ٹور آندی ہے نا, میں ممبر حسین دی قسم ہے, سانوں سننا نہیں آندی, تھانوں سننا آندی ہے. یہ جڑی ہے کر دیو نا, ہے سن دی علی دی غریب تھی. جڑی تیرے واسطے ٹور رہی ہے انہوں ایک دفعہ خالی نہ ٹوری. سلامت رہو ماتمی حسین دی. حسرت ہے نا جناب عالیہ دی. کتاب والا مصحف پڑھیے نا کہ بلا تسی اٹھ کے مار دیو بھی کی قرآن ہے. ساڈا بھی تے حوصلہ ہے نا بھی کتاباں پڑھ کے وچوں تیرے دل دی نرمی نو سامنے رکھ کے پھر لفظ چن لیندے ہیں. اتنے پہنچا لو مومن برداشت کر جا سن, کیونکہ مومن دے دل وچ کربلا دے ذرات نے. کتاب والی گل پڑھیے تے پھر پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہویا.
ایک اشارہ کردہ شور کوٹ دی دھرتی دا میں نوکر ہاں. ایک دفعہ ہے چکر جے 36 کتاباں میں مصاحب دے پڑھیں، اس تو زیادہ شاید ہوں ویسے 36 نے 36 دی 36 جیڑی ایک گل لکھی ہے نا، اللہ کرے جعفر مر جاوے یا تو ہے کرے، 36 علماء لکھے بھی انہاں 9 لاکھ بے غیرتاں نے انہاں مرداں وچوں سب تو زیادہ عباس نو مارے ہیں، تے پردہ داراں وچوں سب تو زیادہ جناب زینب نو مارے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. اگر گرمی نہ پی لگ دی ہو نا جڑے جوان ماتمی بیٹھو ایک دفعہ تا سر تے ہاتھ مارو چاہ تاکہ جناب زینب دے برکے دا ماتم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بعد مصاحب دی ایک پوری کتاب ہے حج صاحب، میں ایک سطر پڑھنی ہے تاکہ سادات تو دعا مل جائے، ملکہ شام میرے تو راضی ہو جاوے. زیادہ مصاحب بھی نہیں پڑھنا، فیصلہ ہی نہیں ہو سکیا. انہاں مرد ہیں جو سب تو زیادہ عباس نو مارے. او ماتمی ہو، او میرے ماما بہنا، اتھے کوئی تو آڈا غیر نہیں، کوئی بھرا ہے، کوئی پتر ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے. تو آڈے اندر وہ ہے بیٹھی ہے جڑی 9 لاکھ ہے چودہ کوئی نہیں. جتنے سادات بیٹھے ہو تے عزادار بیٹھے ہو، معافی بھی میں نو دینا. ایک جملہ میں آکھنا ہے، میں حاجی صاحب تو بھی معافی منگنا، میرا کلے مخادیم تو بھی معافی منگنا، تو سب ماتمیاں تو بھی معافی منگنا. تو جملہ میں پہلی دفعہ پہ پڑھ دا 22 سال دی نوکری ہے کر کے نا ایک دفعہ بابا جی مہر لا دے ویجے ماتمی جو بیٹھے ہو. دربندی آدھے مارن فرق بڑا ہے. عباس نو بھی بہو مارے نے، علی حسین نو بھی بڑا مارے نے، لیکن فرق بڑا ہے دوہاں دے مارن کیڑا؟ انہیں کہ عباس دے بازو قلم کر کے مارے نے، علی دی دھی دے بازو قید کر کے مارے نے. اگر سر تے ہاتھ مارن لگ گئے ہو یا سینے دے ہوتے تے اٹھ کے ایک دفعہ دعا کر، یا جعفر مر جائے یا تو ہے کرے، میں مر جاؤں اللہ کرے تے علی دی دھی دی غربت نہ پڑا. عباس نو ایک جگہ تے مارے نے، بی بی نو 72 بازاریں چ مارے نے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. آئے حسین اے جڑا میں اپنی زبان پہ گل کردا تیرے نال جا تاکہ ہر بندے دی ہے نکل جاوے. میری سوچ تو زیادہ خیرات بھی دین دی علی دی تھی تو انہوں اس گرمی ہے. میں کنوں آکھاں بھی تو تھکیا نہیں ہوئے گا، سارے گرمی دا شکار ہو، لیکن جڑے جوان بیٹھے ہو تھوڑا جا کلیجے طاقت بھر. بزرگ نامی ہے کرن تے خیرے. یہ جڑا اسی پڑھ دیا نا بھی عباس دی لاش تے کریم کربلا گئے تے غازی آکھیا مولا میری لاش خیمے نہ لے جاوے اجے، میں معصومہ تو شرم اور حیا دیئے، یہ تیرے ڈر تو پڑھ دے. مولا دی قسم ہے تیرا ڈر نہ ہوئے موڑے جو نہ پڑھیے. سید بھی ہیں تے مولا دے عزادار بھی ہیں تے خود بہت بڑے ذاکر بھی ہیں. پتہ ہے پیر جی حج سب کیا پیان دیں انہیں ایڈے بڑے پیو دی تھی نو بابا جی گل تو آڈی ہے کہ میں تو آڈے سامنے لفظ پیش پہ کردہ اپنے پتر نو نوکر نو بھرا نو دعا کرے آجے. میں نے غازی دی قسم میں اس دن پنڈ مر جاندہ ہے جدن کسے وڈے دی دھی نو کمی مارے. ہائے ہائے جڑے ہاتھ رکھ دے ہو زینب دا ماتم ایک دفعہ سر تے مار لے. رب دے کمی علی دیا دھیاں نو تازیاں نے مار دے رہے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. دھیاں دے پردے ہوگلی جڑے ہاتھ حوصلہ کرے جے تساں ڈھیر سارے ماتمی ہو. او میرا جوانو، ہائے او میرا اللہ، اگر گل ٹر پئیے پھر آکھاں یہ نوتک اور بے حلدی ذاکری دنیا جو مشہور ہے. میں مجلس کر رہی لاہور پیر حاجی صاحب حسین شاہ بے حلال مرحوم آل اللہ مقام ہو ایک جملہ پڑھے آئی اس تو کہ میری مجلس مک گئی. لاہور والے پڑھا نہیں نہ دیتا. اینڈ تے حاجی صاحب آگے پڑھے آن پتہ ہونا کیا کیا تو صاحب یاد ہے نا. پھر آگ صاحب حسین شاہ فرمایا جعفر میں کہ جی سید عدد ان پتہ ہے سا سیدہ نو درد کیڑا کھا گئے. میں کہ بابا جی حکم کرو آدم درد ہی جو ہے
جتھے بھین نو کسنا چاہیے دا اتھے بھیرا کس گئے تے جتھے بھیرا نو بھی نہیں جانا چاہیے دا اتھا بغیر چادر تو بھین ٹر گئی ہے 5 لاکھ بدماش جڑا ہاتھ نہیں پیا ماردہ سر تے بی بی تینو ہے دی خیرات عطا فرماوے اس گرمی جڑے ماتم پہ کر دے ہو یار اللہ مان اللہ مان اللہ مان بابا جی مجلس دا رخ اور بن گئے میں نے نہیں پتا کہ کتنی خیرات بھی دیں دی انہوں نے سیدہ طاہرہ ایک جملہ اور یاد آ گئے پیر صاحب حسین شادہ ویرون یہ میرے بڑے سید بیٹھے جنہوں نے دعا نال سے ذاکر بن گئے ہیں یا آج انہوں نے پہ آندہ میں تسی دعا دیو یا تو آڈا نوکر مر جائے یا سارا پنڈال ایک دفعہ تہائی کرے پتہ ہے صاحب حسین شادہ جملہ کیا ہوتا ہے جس حسین دے پتر برکیاں چپلین اللہ جانے ہو دیا بھینا کتنی پردہ دار ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان شرم نہ کریں ہو حوصلہ کری میرا پتر ہو تیرے چہرے دا رنگ بدل گیا میرا جوان او دھیاں دے پردے ہونے میں نوکر نہ تیرا یار علی شہن شاہ دیاں دھیاں باوے انہوں نے گل بھی بدل دی ہے نا جی راول پنڈی دے قدیمی امام بارگاہ مجلس ہوئی علامہ سیر جاڑوی شہید مجلس پڑھی میں طالب علم ہم جامعہ امام کربلا گاہ میں لاہور مدرسے پڑھتا ہوں میں جاڑوی صاحب دے نال مجلس تے گیا میں پڑھنی نہیں بابا جی تواڈی قسم ہے یہ ممبر تے کھڑا ایک جملہ سیر جاڑوی پڑھیا پنڈی دے قدیمی امام بارگاہ بندے زخمی ہوئے میرے تے خیال ہسپتال گئے جتنے ذاکرین عظام تشریف فرمان کسے مجلس نہ پڑھی ذاکرہ ٹکرہ ماریاں میرے خیال ہے اس رات اس محلے دے کسے شیعہ گھر وچ روٹی بھی نہیں پکی ہونی کوئی خیرات مل گئی شام والی بی بی دے طرفوں خیرات والے بندے تے اج بھی کٹھے ہو جو ایک دفعہ ہے چا کرو پتہ ہے جاڑوی قبلہ کی آکھیا انہاں کیا مسلمانو تانوں نہیں پتا زینب دا خیمہ او خیمہ ہا جس خیمے وچ حسین ہی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوتا جاڑوی آکھیا جس خیمے وچ حسین بغیر اجازت تو نہیں ویندا جدڑ شام غریبہ آئی ہے نا ایک کتا شمیر گھوڑے سمیت بی بی دے خیمے چ داخل ہوئے علی دیدی کئی ملے ہاتھ سر تے رکھ دیئے بس کر دیو یار اگلی گل اوکھیا ہو جا سن غازی دی قسم میں تو ڈر لگ گیا ویکھو نا کیسے کیسے لوگ آدھے کہ سر بس کر دیو غازی دا واسطہ نہیں میرے بزرگ یار چہرے لال ہو گئے انہوں نہ پڑھنے پہ میں نالی دے دیاں دے درد علامہ صدر الدین قزوینی تیرے مذہب شیعہ دا مسائب لکھنا لے علماء چو بہت بڑا نام ہے آدھ رات دا ٹائم ہے سید میں اپنے گھر بے کے قزوینی دی کتاب پہ پڑھا میری ہے نکلی ہے اور میری ضعیفہ ماں اپنے کمرے چ میرے کو لاگی کی ہویا تن جعفر کیوں بھی آئے کرنے میں کہ اممہ میں تے ٹھیک ہاں تے ہے کیوں کی تھی میں کہ اممہ دیکھو قزوینی کیا لکھی ہے پھر ماں پترہ ہے کی تھی ماتم دی قسم میں پھر گھر جھاگے سارے گھر ہے کی تھی آج ہزاراں دی تعداد آج نوکر بیٹھے حسین دیتے میرے ماما بھیڑے بیٹھے پتہ نہیں 2 بندے ہے چا کرے ہے قزوینی آدھے پتہ نہیں نہ شامیہ حرامیہ نے کس انداز نال بی بی نو شام دے بازارے چو گزارے ہے وہ آدھے بی بی دے گزر جاون تو 6 مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بازار تجارت واسطے آیا ہے اس بازار دی دیواراں تے لہو دے داغ ویکھن ایک شامی نو آندہ ہے قربانیاں چھتوں تے کر دے ہو جو تاڑیا دیواراں تے لہو ہے ٹکر مار کے شامی آندہ ہے قربانیاں دا لہو نہیں آج تو 6 مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا اس بازار چو گزرین انہا بے غیرتا نے اتنے ظلم انہا سید ازادیاں تے کی دین کسے دیوار تے زینب دا لہوے کسے دیوار تے معصومہ دا لہوے